واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 358 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے قبل ہم آپ سے ایک بار پھر درخواست کرتے ہیں کہ ویڈیو کے آخر میں کمنٹ اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیے ناظرین، اب چلتے ہیں واقعے کی جانب۔ ہم خطیب اور مسجدوں کے امام نہیں کہ تلوار پھینک کر لوگوں کو واعظ اور خطبے سناتے پھریں۔ ہمیں یہ مسئلہ تلوار سے حل کرنا ہوگا، ان پتھروں کو گھوڑوں کے سموں تلے روندنا ہوگا، اور ہم ان غداروں کو صلیبیوں سمیت گھوڑوں تلے روند کر کچومر بنا دیں گے۔ یہ لوگ قرآن کے منکر ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، قرآن کا حکم بڑا واضح ہے کہ کفار کو دوست مت سمجھو، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ تم نہیں جانتے کہ ان کے دل ہمارے خلاف کدورتوں سے بھرے ہوئے ہیں، یہ لوگ نام کے مسلمان ہیں۔ سارم مصری نے کہا، قرآن کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ صورتحال بہت نقصان دہ ہے کہ ان لوگوں نے قرآن مجید بھی ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے اور کفار کے اشاروں پر بھی ناچ رہے ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، قوم نے ہمیشہ ایسے ہی سربراہوں کے ہاتھوں دھوکہ کھایا ہے جن کے ہاتھ میں قرآن اور دل میں صلیب ہے۔ یہ لوگ اذان کی آواز پر خاموش ہو جاتے ہیں مگر ان کے دلوں میں گرجوں کے گھنٹے بجتے ہیں۔ قوم ان کا اصلی روپ نہیں دیکھ سکتی اور ان کے دل کی آواز نہیں سن سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک خانہ جنگی میں ایک دوسرے کا خون بہا چکے ہیں اور دوسری خانہ جنگی کی تلوار ہماری گردن پر لٹک رہی ہے۔ ہم اس طوفان کو روک سکیں گے، ایک سالار نے کہا، لیکن مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ ہم اب کوئی معاہدہ اور کوئی صلح نامہ نہیں کریں۔ ہمیں اپنے بھائیوں کا خون بہانا پڑے گا اور ہمیں ان کے ہاتھوں مرنا بھی ہوگا۔ ناظرین، سلطان ایوبی کے چہرے پر اداسی کا سایہ آ گیا، ان کی آنکھیں جیسے افق پر کسی چیز کو دیکھ رہی تھیں۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس کی نظریں آنے والی صدیوں کا سینہ چاک کر رہی ہیں۔ خیمے میں ایک بار پھر گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ تینوں سالار اپنے سلطان کے اس تاثر سے جو سلطان پر کبھی کبھی طاری ہوا کرتا تھا اچھی طرح واقف تھے۔ میرے عزیز رفیقو، سلطان ایوبی نے کہا، مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپس میں لڑ لڑ کر ختم ہو جائے گی۔ صلیبی اور یہودی اسے خانہ جنگی میں الجھائے رکھیں گے۔ حکمرانی کا لالچ بھائی کو بھائی کا دشمن بنائے گا۔ فلسطین خون سے لال ہوتا رہے گا۔ مسلمان حکمران سلطنتوں میں بٹ کر عیش و عشرت میں پڑے رہیں گے۔ ہمارا قبلہ اول امت رسول کو پکارتا رہے گا اور اس پکار کو کوئی مسلمان نہیں سنے گا۔ اگر کوئی فلسطین میں آ کر سرزمین کو آزاد کرانے کے لیے اٹھے گا تو وہ کوئی ہم جیسا دیوانہ ہوگا۔ ایسے دیوانوں کو خود اپنے مسلمان حکمران دھوکہ دیں گے اور در پردہ دوست بنے رہیں گے۔ تم نے کہا ہے کہ ہم اس طوفان کو روک سکیں گے مگر ہمارے مرنے کے بعد یہ طوفان پھر اٹھے گا۔ پھر ایک اور صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا، اسپیشل کمانڈوز کے سالار۔ سارم مصری نے کہا، ایک اور نور الدین زنگی پیدا ہوگا۔ مسلمان مائیں مجاہدین کو جنم دیتی رہیں گی اور یہ مجاہدین عیاش حکمرانوں کے ہاتھوں میں کھلونے بنے رہیں گے۔ سلطان ایوبی نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور وہ وقت بھی آ جائے گا جب فوج بھی عیاش سپاہیوں کا گروہ بن جائے گی اور اس کے سالار کفار کے ہاتھوں میں کھیلیں گے۔ ناظرین، سلطان ایوبی اس انداز سے خاموش ہو گیا جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ اس نے تینوں سالاروں کی طرف باری باری دیکھا اور کہا، مگر ہم یہ باتیں کب تک کرتے رہیں گے؟ ہم چاروں ایک دوسرے کو خطبے سنا رہے ہیں۔ اللہ کے سپاہی خطیب نہیں ہوا کرتے، ہمیں عمل کرنا ہے، ہم میدان عمل کے مرد ہیں۔ سارم، تم نے میری پہلی ہدایت کے مطابق اپنے چھاپا مار دستوں کو میری بتائی جگہوں پر پھیلا رکھا ہوگا اور تم جانتے ہو کہ ہماری یہ خیمہ گاہ کس خطرے میں ہے۔ اچھی طرح جانتا ہوں سلطان محترم، سالار سارم مصری نے جواب دیا۔ ہم بیروت کا محاصرہ اٹھا کر اس طرف آئے تھے تو ہماری توقع کے خلاف صلیبیوں نے ہمارے تعاقب میں فوج نہیں بھیجی تھی، لیکن ہم اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوئے کہ صلیبی ہمیں بخش دیں گے۔ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں وہ کھلا حملہ نہیں کریں گے، وہ ہم پر ہمارے انداز کے شب
خون ماریں گے بلکہ ان کے چھاپوں اور شب خونوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ خیمہ گاہ سے بہت دور فرنگیوں اور ہمارے گشتی دستوں کی چھوٹی چھوٹی جھڑپوں کی خبریں آنے لگی ہیں۔ میں نے چھاپا مار دستوں کو دور دور تک پھیلا رکھا ہے۔ مجھے شک ہے کہ کفار کا اڈا کہیں باہر نہیں بلکہ موصل میں ہے اور والی موصل عز الدین انہیں پناہ اور مدد دے رہا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو مجھے اس کی اطلاع مل جائے گی۔ سلطان ایوبی نے کہا اگر موصل میں ہی صلیبیوں کا خفیہ اڈا ہوا تو میں اس کا بندوبست کر لوں گا۔ اس نے دوسرے 2 سالاروں سے کہا ہمیں مسلمان امراء کے ان قلعوں پر قبضہ کرنا ہوگا جو موصل اور حلب کے درمیان میں ہے۔ میں ان دونوں شہروں کو ایک دوسرے سے کاٹ دینا چاہتا ہوں۔ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، ان کے قاصدوں کو بھی راستہ نہیں ملے گا۔ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ میری تلوار کسی مسلمان کے خلاف نیام سے نہ نکلے لیکن میں ناکام رہا۔ ان حکمرانوں اور امراء کو ختم کروں گا جو صلیبیوں کے دوست ہیں۔ میں خود قوم کی آڑ میں نہیں بیٹھوں گا، نہ قوم کا خون بہنے دوں گا۔ میں ان امراء کو گھٹنوں بٹھا دوں گا جو قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ سلطان ایوبی نے نقشہ نکالا اور اپنے سالاروں کو دکھانے لگا۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، آئیے اب چلتے ہیں دوسری جانب بیروت میں بالڈون کے محل میں۔ اس نے اپنے سالاروں اور 3-4 صلیبی حکمرانوں کو مدعو کر رکھا تھا۔ بہت بڑی ضیافت کا اہتمام تھا۔ بے شمار صلیبی مہمانوں میں 2 مسلمان بھی شراب کے پیالے اٹھائے ادھر ادھر گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ ناظرین، شراب پیش کرنے والی لڑکیاں ایسے باریک ریشمی لباس میں ملبوس تھیں کہ عریاں لگتی تھیں۔ جوں جوں شراب اثر دکھاتی جا رہی تھی، لڑکیوں کے ساتھ مہمانوں کی دست درازی بڑھتی جا رہی تھی اور لڑکیاں پہلے سے زیادہ بے حیا ہوتی جا رہی تھیں۔ ان 2 مسلمانوں کی دوسری طرف دوسرے مہمانوں کی نسبت زیادہ توجہ دی جا رہی تھی۔ ناظرین، 2 لڑکیاں ان کے ارد گرد اٹکلیاں کرتی پھر رہی تھیں۔ یہ دونوں مہمان لباس اور شکل و صورت سے کسی شاہی خاندان کے افراد معلوم ہوتے تھے۔ ایک صلیبی آیا، دونوں سے کہا کہ انہیں بالڈون نے اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ ناظرین، دونوں شراب کے پیالے رکھ کر چلے گئے۔ وہ جس غلام گردش سے گزر کر بالڈون کے کمرے میں گئے، اس میں ایک آدمی ہاتھ میں برچی اٹھائے فوجی انداز سے ٹہل رہا تھا۔ اس کا لباس خاص قسم کا تھا۔ اس کے پہلو میں جو تلوار لٹک رہی تھی اس کی نیام پولش سے چمک رہی تھی۔ اس کے سر پر فولاد کی چمکدار خود تھی۔ ناظرین، محل میں اس لباس میں کئی ایک آدمی سینے تانے اور گردنیں اکڑائے ٹہل رہے تھے۔ یہ محل کا خصوصی ملازم تھا جو سالاروں کے کمرے کے سامنے موجود رہتے اور ضیافتوں میں، برآمدوں اور غلام گردشوں میں ٹہلتے رہتے تھے۔ فانوسوں کی روشنی میں ان کا لباس اور ان کی چال اچھی لگتی تھی۔ یہ دراصل نمائش کے لیے رکھے گئے تھے اور یہ تربیت یافتہ لڑاکے بھی تھے۔ ناظرین، یہ آدمی جس نے 2 مسلمانوں کو بالڈون کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا گورے رنگ کا تھا۔ وہ رک کر انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ دونوں بالڈون کے کمرے میں داخل ہو گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ اس دروازے کے سامنے اسی آدمی جیسے لباس میں 2 آدمی پہرے پر کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے اسے کہا ہیلو جیکب، ادھر کیوں گھومتے پھر رہے ہو؟ ادھر جاؤ جہاں پریاں ناچ رہی ہیں، ہم تو یہاں سے ایک قدم بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ جیکب نے ان کے مذاق کا جواب دے کر کہا یہ 2 آدمی جو اندر گئے ہیں مسلمان معلوم ہوتے ہیں۔ کون ہیں یہ؟ تمہیں ان سے کیا دلچسپی ہے؟ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ ان سے مجھے کیا دلچسپی ہے؟ جیکب نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ مسلمان کے خلاف کتنی نفرت پائی جاتی ہے؟ یہ دونوں کسی جنونی صلیبی یہودیوں کے ہاتھوں قتل ہو سکتے ہیں۔ ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہمیں دے دی گئی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ مسلمان ہیں یا مسلمان علاقے کے عیسائی۔ یہ مسلمان علاقے کے مسلمان ہیں۔ اسے جواب ملا یقین سے نہیں کہا جا سکتا، جہاں تک ہم جانتے ہیں یہ موصل سے آئے ہیں، غالباً عز الدین کے ایلچی ہیں، صلاح الدین ایوبی کے خلاف مدد مانگنے آئے ہوں گے۔ جیکب نے کہا ان ایلچیوں کو کون بتائے کہ صلاح الدین ایوبی ختم
ہو چکا ہے، رم اللہ سے شکست کھا کر بھاگا تو بیروت کو محاصرے میں لینے آ گیا۔ اس کے بحری بیڑے کو آگے آنے کی جرت نہیں ہوئی۔ مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا کہ ہماری فوج نے ایوبی کی فوج کا تعاقب نہیں کیا، ورنہ آج ایوبی قید خانے میں ہوتا۔ تم اپنا کام کرو دوست، ایک پہرے دار نے تنزیہ کہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی قید ہو گیا تو اس کی سلطنت تمہیں نہیں ملے گی۔ اگر شاہ بالڈون مارا گیا تو بیروت کی بادشاہی تمہارے نام نہیں لکھی جائے گی۔ ناظرین، جیکب وہاں سے ہٹ آیا لیکن گھوم گھوم کر بند دروازے کو دیکھتا رہا، جس کے پیچھے یہ دونوں مسلمان گئے تھے۔ وہ دونوں عز الدین والی موصل کے ہی ایلچی تھے۔ معزز ناظرین، اس سلسلے کی پچھلی قسط میں بیان کیا جا چکا ہے کہ سلطان ایوبی جب بیروت کا محاصرہ اٹھا کر موصل کی طرف گیا تھا تو عز الدین نے بہاؤالدین شداد کو خلیفہ کی طرف اس عرضداشت کے ساتھ دوڑا دیا تھا کہ سلطان ایوبی کے ساتھ اس کی صلح کروا دیں۔ دوسرے لفظوں میں اس نے یہ درخواست کی تھی کہ اسے سلطان ایوبی سے بچایا جائے۔ ناظرین، خلیفہ نے یہ کام شیخ العلماء کے سپرد کر دیا اور سلطان ایوبی نے عز الدین کو بخش دیا۔ عز الدین نے بظاہر سلطان ایوبی کے آگے ہتھیار ڈال کر صلح کا معاہدہ کر لیا تھا، لیکن اس نے در پردہ دو ایلچیوں کو صلیبی حکمران بالڈون کے پاس بھیج دیا تھا۔ یہ دو ایلچی اب بالڈون کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ والی موصل نے کہا ہے کہ آپ نے صلاح الدین ایوبی کا تعاقب نہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ایک ایلچی نے بالڈون کو بتایا، آپ نے اس کی فوج کو آرام کرنے کا موقع دے دیا ہے۔ والی موصل نے کہا ہے کہ میں تحریری پیغام نہیں دے سکتا کیونکہ راستے میں پکڑے جانے کا خطرہ ہے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ دمشق کی طرف پیش قدمی کریں اور اس شہر کو محاصرے میں لے کر اس پر قبضہ کر لیں۔ آپ کی فوج ایسے راستے سے اور اتنی تیزی سے دمشق پہنچے کہ صلاح الدین ایوبی دمشق بر وقت نہ پہنچ سکے۔ میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی جب آپ کے حملے کی اطلاع پر یہاں سے روانہ ہوگا تو موصل اور حلب کی فوجیں آمنے سامنے لڑنے کی بجائے اس کی فوج پر شب خون مارتی رہیں گی۔ اس سے اس کی پیش قدمی بہت سست ہو جائے گی اور آپ دمشق پر آسانی سے قبضہ کر لیں گے۔ ہمارے علاقوں میں جو چھوٹے موٹے امراء یعنی سردار و حکمران ہیں، میں ان سب کو اپنے ساتھ ملا لوں گا۔ آپ ان کے قلعے استعمال کر سکتے ہیں۔ میں آپ کی فوج کو موصل کے اندر قیام کی اجازت نہیں دے سکتا کیونکہ اس سے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ میرا اور آپ کا اتحاد ہے۔ میں صلاح الدین ایوبی کو یہ تاثر دیتا رہوں کہ میں اس کا دوست۔ ناظرین، ایلچی جب یہ پیغام دے رہا تھا اس وقت بالڈون کے ساتھ اس کے دو جرنیل تھے۔ عز الدین کے ایلچی بھی فوجی مشیر تھے، جنگی امور کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ بالڈون ان کے ساتھ اس مسئلے پر بحث اور بات چیت کرتا رہا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ مسلمان اس کے جال میں آ گئے ہیں، چنانچہ اس نے اپنی شرطیں عائد کرنی شروع کر دی۔ عز الدین کو شاید پوری طرح احساس نہیں کہ صلاح الدین ایوبی کو بے خبری میں نہیں دبوچا جا سکتا۔ بالڈون نے کہا، ہم دمشق کو محاصرے میں لیں گے تو وہ برق رفتار پیش قدمی کر کے ہم پر عقب سے حملہ کر دے گا۔ میں اسے ممکن نہیں سمجھتا کہ ہم دمشق کی طرف پیش قدمی کریں تو صلاح الدین ایوبی کو قبل از وقت خبر نہ ہو۔ وہ عقاب اور گدھ کی طرح بہت دور سے شکار کو دیکھ لیتا ہے اور ایسا جھپٹا مارتا ہے کہ پسپائی بھی محال ہو جاتی ہے۔ ہم ابھی کھلی جنگ کا خطرہ مول نہیں لے سکتے، ہم اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ فوری طور پر ہم نے یہ بندوبست کر دیا ہے کہ چھاپہ مار دستے بھیج دیے ہیں جو صلاح الدین ایوبی کی فوج کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ ان دستوں کے لیے ہمیں مستقل اڈے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ مہیا کر دیں گے تو ہم صلاح الدین ایوبی کی فوج کو صرف چھاپہ مار دستوں سے ہی بے حال کر سکتے ہیں۔ وہ نہ لڑنے کے قابل رہے گا نہ بھاگ سکے گا۔ آپ ہمارے دستوں کو پناہ، مدد اور خوراک وغیرہ مہیا کرتے رہیں، ہم اسلحہ اور سامان بھیجتے رہیں گے۔ آپ حلب کے والی عماد الدین سے بھی کہہ دیں کہ ہم پر بھروسہ رکھے اور ہمارے چھاپہ مار دستوں کو بوقت ضرورت پناہ اور مدد دیتا رہے۔ دوسرے امراء اور قلعہ دار بھی آپ کے ساتھ ہونے چاہیے۔ ان کا خیال رکھیں کہ
ان میں سے کوئی صلاح الدین ایوبی کے پاس جا کر اس کا اتحادی نہ بن جائے۔ ناظرین، اتحاد کی شرائط طے کر لی گئی۔ عز الدین نے ان ایلچیوں کو پورا اختیار دے دیا تھا کہ وہ شرائط طے کر کے آئیں اور جو مراد صلیبیوں کو دینا مناسب سمجھیں دے آئیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ایمان ایک صلیبی حکمران کے ہاں صرف اس لیے گروی رکھ دیا کہ ان کی حکمرانی محفوظ رہے۔ انہوں نے اپنا کام کر لیا تو ضیافت میں شریک ہونے کے لیے چلے گئے۔ انہیں دراصل شراب اور شراب پلانے والی لڑکیوں کے ساتھ دلچسپی تھی۔ ان مسلمانوں پر زیادہ اعتماد نہ کریں، ایک جرنیل نے بالڈون سے کہا۔ انہوں نے ضرورت محسوس کی تو آپ کو بتائے بغیر صلاح الدین ایوبی کے پاؤں میں جا بیٹھیں گے۔ مجھے اپنے چھاپا ماروں کے لیے ایک اڈا چاہیے۔ بالڈون نے کہا، موصل میرا اڈا بن گیا تو میں آہستہ آہستہ پوری فوج وہاں لے جاؤں گا اور عز الدین کو وہاں سے بے دخل کر دوں گا۔ ہم سب کا منصوبہ یہ ہونا چاہیے کہ ان مسلمانوں کو ہم متحد نہ ہونے دیں بلکہ انہیں آپس میں لڑاتے رہیں اور آہستہ آہستہ ان کے علاقوں پر قابض ہو جائیں۔ ہم سب نے دیکھ لیا ہے کہ مسلمان کو عیش و عشرت اور حکمرانی کا لالچ دے دو تو وہ اپنی خودداری اور اپنا مذہب تمہارے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ عز الدین، عماد الدین اور دوسرے چھوٹے موٹے مسلمان امراء صرف اس لیے صلاح الدین ایوبی کے خلاف ہیں کہ وہ سب خود مختار حکمران بنے رہنا چاہتے ہیں اور عیش و عشرت کی خاطر پرسکون زندگی کی خواہش رکھتے ہیں، مگر صلاح الدین ایوبی۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 359 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔